ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزاك الله الحمدللہ قابل صد احترام بزرگوں، اہل محلہ، طلباء، ربیع اول کے مہینے سے اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آدمی اس پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز، فخر، تکریم، شرف، تعظیم کی بات ہے کہ ہم بعثت کے اعتبار سے تو سب سے آخری امت ہے، لیکن جنت میں دخول کے اعتبار سے سب سے اول لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء کے امام ہے، اللہ رب العزت کی سب سے محبوب مخلوق ہے، اسی طرح انبیاء کے بعد امتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سب سے اعلیٰ امت ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تا قیامت ہے۔ اب ان کی نبوت جیسے کہ تمام انبیاء کی نبوت ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، لیکن محدود ضرور تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے۔ ان کی شریعت قیامت تک ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی کتاب قیامت تک ہے، وہ کتاب اب منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، یا اسے عقیدہ ختم نبوت کا عنوان دیا جاتا ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، وہاں بحیثیت امتی ہم پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلے قوموں میں اللہ رب العزت انبیاء بھیجتا تھا، وہ انبیاء اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، کچھ لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہی بے ایمان چلتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا زمانہ آتا تھا کہ ان انبیاء پر ایمان لانے والے بھی ختم ہو جاتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ختم ہو جاتے تھے۔ جب فساد حد سے بڑھ جاتا تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نئے نبی نے نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ سابقہ نبی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کی سنت یہ جاری ہے کہ حق کے ساتھ باطل کا مزاج اور باطل کو بھی رکھا ہوا ہے، لہذا جیسے پہلے انبیاء کی امتوں میں بگاڑ آتا رہا، اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بگاڑ آتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، پچھلے انبیاء کی امتوں کی طرح یہ امت ساری کی ساری گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا ایک گروہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تر قیامت حق پر ہوگا،
ان کو کوئی ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل نہیں کر سکتا، انہیں کوئی کمزور کرنا چاہے تو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ وہ حق پر جو جماعت ہے، وہ امت کے اس ٹولے کو جو بیچارہ دین سے ہٹ گیا ہے یا اس میں دین کے اعمال ختم ہو چکے، انہیں حق بات بتاتا رہے گا۔ اسی کو ہماری زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں، اور آج کی زبان میں دعوت و تبلیغ کی محنت بھی کہتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دعوت و تبلیغ، یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کی اصلاح خود اس کے نیک لوگ کریں گے، علماء کریں گے، بزرگان کریں گے، صوفیاء کریں گے، عام عوام جسے اللہ نے دین کی توفیق عطا فرمائی وہ کریں گے۔ اس کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جس کا کام کیا ہو، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، ان باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، امر بالمعروف نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اور نہی عن المنکر بری باتوں سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یا امر بالمعروف کا کام کرنا یہ اس امت پر فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز تو فرض عین ہے، ہر آدمی نے پڑھنا ہے، لیکن اگر ایک معتد بھی ہی، ایک جماعت، ایک گروہ نماز جنازہ پڑھ لے تو سب کے سر سے گناہ اتر جاتا ہے۔ اگرچہ جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھا وہ محروم ہو گئے ثواب سے، لیکن گناہ بھی نہیں ملا ان کو۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اس امت کے ایک گروہ پر واجب ہے، لازم ہے۔ اگر امت میں سے کوئی نہیں کر رہا تو ساری امت اس فرض کے ترک پر گنہگار ہے۔ جیسے نماز کے ترک پر کوئی آدمی گنہگار ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اس کام کے ترک پر اللہ کی ناراضگی کا وہ موجب بنے گا۔ لیکن اگر ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، اور وہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں تو ان کی برکت سے اللہ نے پوری امت پر سے تو گناہ ہٹا دیا۔ ہاں جو لوگ اس کام میں نہیں ہوں گے تو وہ برکتوں سے، فضیلتوں سے، ثوابوں سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ پاک جزائے خیر دے، ہر دور میں علماء یہ کام کرتے رہیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہاں ہمارے برِ صغیر میں جہاں اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، احناف سے دیگر کئی کام لیے، دیگر حضرات نے بھی کیے ہوں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مدارس کا نظام دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ہمیں دیا، تصوف کا ایک نظام دیا۔ اسی طرح علماء دیوبند کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا الیاس کاندیلوی رحمہ اللہ 1926 کو حج کو گئے، اور حج میں ان کے دل میں یہ بات آئی اور انہیں یہ بتلایا گیا کہ وہ دعوت و تبلیغ کی ایک تحریک چلائے، جو تحریک امت کی اصلاح کا ہو، امت میں جو بگاڑ آ چکا ہے اسے ختم کرنے کا ہو۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، چونکہ یہ طریقہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا تھا، ایک الہامی طریقہ تھا، اور پھر حضرت جی کا اخلاص تھا، اس کام کرنے والوں کا اخلاص تھا کہ وہ کام جو ایک آدمی نے شروع کیا، آج وہ تبلیغ کی دعوت، تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ بہت برکتوں والا کام ہے، اس کام کو آپ لوگ معمولی نہ سمجھیں، بہت شرف اور عزتوں والا کام ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے بڑے بڑے شرابیوں کو دیکھا، بڑے بڑے کبابیوں کو دیکھا، جو کئی مولویوں کے پاس جمعے پڑھنے گئے ہوں گے، کئی مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی تو تبلیغ کی محنت سے ہدایت دی۔ ایک زمانہ تھا ہمارے مدارس میں یہ تصور تھا کہ لنگڑے اور لوڑے یہاں بھیجو، اندھا اس کو قاری صاحب بنا دو، لنگڑا اسے مولوی صاحب بنا دو، بیچارہ کیا کرے گا، کام دھندہ تو کر نہیں سکتا، چلو مولوی بن جائے گا، ثواب تو مل جائے گا۔ لیکن تبلیغ کی محنت سے آج اگر آپ مدارس میں جائیں گے، میں الحمدللہ 2 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، اور بڑے مدارس ہیں، اور کراچی کے بڑے مدرسے، دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوں۔ ہمارے پاس امریکہ سے پڑھنے والے بچے تھے، لندن سے پڑھنے والے بچے تھے، عرب سعودیہ کے طالب علم بھی تھے۔ ان سے پوچھو بھائی ادھر کیا کرنا ہے، تو ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، یا ابا تبلیغ میں لگ گیا ہے یا میں خود تبلیغ میں لگ گیا۔ اللہ نے مجھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں شوق پیدا ہوا، میں مدرسے کے اندر آ گیا۔
آج جو بڑے بڑے حضرات ہیں، بڑے بڑے سیٹ جانے جاتے ہیں، ان کے بچے جو مدارس میں آ رہے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ تبلیغ کی برکت سے آ رہے۔ تو کتنی برکتوں والا اور کتنی عظمتوں والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا جو مفسر ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے، لوگوں تم سے پہلے امت اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ ان کے لوگ جب برائیاں کرتے تھے تو علماء اور نیک لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، اللہ کی ہلاکت تم پر آئے، تو تم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، مرو، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو بالمعروف وانتہوا عن المنکر، لوگوں نیکی کی دعوت دیتے رہو، نیکی کے بول بولتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہا کرو۔ اگر تم ایسا قبلہ، اس سے پہلے کہ ان تدعونی فلا اجیب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تسألونی فلا اعطیکم، تم مجھ سے سوال کرو، اللہ مجھ پر پریشانی آ گئی، مجھ پر مشکل آ گئی، مجھ پر مصیبت آ گئی، میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر امر بالمعروف چھوڑ دیں گے اس کا عذاب یہ ہوگا، دعوت و تبلیغ کی محنت چھوڑ دیں گے، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر نہیں رہے گی، ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے لیکن اللہ کی نصرت نازل نہیں ہوگی، ہم اللہ سے دشمن کے خلاف مدد مانگتے رہیں گے اور اللہ کی مدد نازل نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول حدیث، اے لوگو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا عندہ، یا پھر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اور اس وقت تم اللہ سے مانگو فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ مشکلات آ گئی ہیں، قحط آ گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قوم میں نہ اتفاقی ہے، امت مسلمہ پس رہی ہے، اے اللہ پہلے تو لوگ دعائیں کرتے تھے، تیرے مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے، اے اللہ پہلے تو لوگ تجھے پکارتے تھے، تیری مدد کے لیے فرشتے آتے تھے، اے اللہ آج مسلمان رگڑ رہے ہیں، اے اللہ آج مسلمان قوم پستی میں جا رہی ہے، اے اللہ ذلت و رسوائی میں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ تیری مدد نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے کہ تیری نصرت نہیں آ رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم امر بالمعروف چھوڑ دو اور نہی عن المنکر چھوڑ دو تو اسی طرح دعائیں کرتے رہو گے لیکن اللہ کی مدد تم پر نازل نہ ہوگی۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو تو اللہ اپنا عذاب تم پر نازل کرے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس عذاب سے مراد ظالم حکمران ہے، ظالم حکمران تم پر مسلط کر دے گا جو تمہاری بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، وہ تمہارے خون چوسنے کے در پر ہوں گے، تمہاری عزتوں کے سوداگر ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں آج مسلمان جہاں کہیں بیچارے ہیں، اگر ہیں تو یا کافروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں، اور اگر کافروں سے مامون ہے تو ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پس رہے ہیں۔ یہ ظالم حکمران جنہیں ہم صبح شام گالیاں دیتے ہیں، ہم صبح شام ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے ظلم اپنی جگہ، ان کے ستم اپنی جگہ، لیکن یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، یہ ایک اللہ کے عذاب کی صورت میں نازل ہوئے، ہم پر مسلط ہم پر ہوئے، اور اللہ کا عذاب جب بھی آتا ہے اس میں انسان کے اپنے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہم اس پر غور کریں کہ آج جو حکمران ہم پر نازل ہے، ہم دعائیں مانگ رہے لیکن ہم سکھ کا دن نہیں دیکھ رہے، ہم دعائیں مانگ رہے لیکن چین کسی جانب نصیب نہیں ہو رہا، ہم دعائیں مانگ رہے لیکن ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمران نہ ہمارے بڑوں کی عزت کر رہے نہ ہمارے چھوٹوں پر، جہاں اس کے دیگر کئی اسباب ہے وہاں ایک سبب یہ ہے کہ اس امت نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیے،
اس امت نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا ہے، اس امت نے نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی، میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے حدیث پڑھی، مشہور حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، من رآ منکم منکرا، لوگوں تم میں سے کوئی شخص ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، طلباء سمجھے کہ من کا لفظ ہے، کسی کی تخصیص نہیں کہ تبلیغ صرف عالم کر سکتا ہے، تبلیغ صرف علم والا کر سکتا ہے۔ ابھی آگے وضاحت کرتا ہوں، من رآ منکم منکرا، لوگوں تم میں سے کوئی بھی کوئی بری بات دیکھ لے، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی دیکھ لے، کہیں بھی اللہ کی حکموں کی بغاوت دیکھ لے، فلیغیروا بیدہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے، حکومت کا بندہ ہے، حکومت کا کارندہ ہے، اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اسے ہاتھ سے روک لے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس بیچارے کے پاس، کوئی مولوی ہے، کوئی عامی ہے، کوئی تبلیغی ہے، تو پھر تبلیغ یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو کر لے، اتنا تو کر لے کہ کم سے کم دل میں اس کا برا سمجھے کہ کام برا یہ کر رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں جو برا سمجھنا ہے یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے۔ تو ایمان کا جو دوسرا اعلیٰ درجہ، ایک درجہ تو حکمرانوں کے، کہ حکمران ایسے ہونے چاہیے تھے کہ کہیں امر بالمعروف کرنا ہو، کہیں برائی سے روکنا ہو تو ڈنڈا لے کر روکتے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، لیکن حکمران خود ظالم ہے۔ تو ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ درجہ نصیب کیا ہے، اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھے اسے منع کیا جائے، اور کہیں چلے تو نیکی کی دعوت دے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے، ہم میں سے اکثر، کہ وہ نیکی کی دعوت کیا دیں گے، وہ اچھائی کی دعوت کیا دیں گے، ان کے سامنے تک کر گناہ ہو رہا ہو ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ بیٹا فلمیں دیکھ کر آیا ہے، بیٹا چرس پی کر آ رہے، گٹکے کھا رہے، سگریٹ پی رہے، گالیاں دے رہے، چلنے دو میرے بھائی، بچہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کام کی بعض لوگوں نے اعتراض کرتے، بعض لوگ کہ جی تبلیغ تو علماء کا کام ہے، تبلیغ تو مولویوں کا کام ہے۔ ہمارے پشاور وغیرہ کی سائٹ پر جاؤ تو بعض لوگ ایسے ملتے، یہ عام لوگ کب سے تبلیغ دینے لگ گئے؟ تو پہلے بھی میں نے مسئلہ آپ کے سامنے درس کے اندر واضح کیا ہے، اسی حدیث کے اندر، یہ مسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر مسلم کے مشہور شارح امام نووی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں کہ تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ تبلیغ اگر کر رہے تو دو قسم کے مسائل ہوں گے۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے جو علماء کا ہے، جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے، جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ کام علماء کا کام ہے۔ اور ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس کا حلال و حرام ہونا، جائز ناجائز ہونا، نیک اور بد ہونا سب کو معلوم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا سب کو معلوم ہے کہ نہیں فرض ہے، شراب نہیں پینی سب کو معلوم ہے کہ نہیں حرام ہے، ایسا حلال و حرام دین کا ایسا مسئلہ جو ہر ایک کو معلوم ہے، اس کی تبلیغ کرنا یہ ہر آدمی پر، حتیٰ کہ اگر فاسق ہو، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اس پر بھی لازم ہے کہ اس نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تو ہمارے تبلیغی جماعت والے آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں بتاتے، وہ آپ کو یہی بتاتے ہو اللہ کے بندوں کی نماز پڑھ لو، وہی بتاتے کہ کلمے کا مقصد اپنے دل میں بٹھا لو، وہ آپ کو یہی بتاتے کہ اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ۔ اس لیے ایک بجائے یہ، یعنی میں حیران یہ ہوں، یہ آپ سے چندے مانگنے نہیں آتے، یہ آپ کی دعوتیں کھانے نہیں آتے، ان کے کپڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سلنڈر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، برتن ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اپنے پیسے لگا کر آپ کے پاس آ رہے صرف اس واسطے کہ ہماری بات سن لو۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے دین پر خود بھی چلنے والے ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلانے والے ہو جاؤ۔ اور لوگ ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندو، میں 10 سال مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، 10 سال میں نے طالب علمی کا زمانہ، یہ دین میں نے 10 سال اللہ کا فضل ہے میں نے پڑھا ہے، اور 7-8 سال سے پڑھا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء الحمدللہ میرے شاگرد اب مفتیان اور علماء ہو چکے، اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، حضرات طلباء جانتے ہیں جتنا بڑا کتب خانہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور جتنی سینکڑوں کتابیں اللہ نے مجھے دیے، شاید آپ کے علاقے میں دور دور تک نہ ہو، وہ اللہ کے بندوں ان پر کوئی اعتراض ہوتا تو مجھے ہوتا نا،
دین میں نے پڑھا ہے، مجھے اعتراض ہوتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، منہ میں سگریٹ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک سودخوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک نماز ایک نہیں پڑھتا، تبلیغ والے اچھے نہیں ہیں۔ تبلیغ والے کیوں اچھے نہیں ہیں؟ اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے نماز کی دعوت دیتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے کلمے کی دعوت دیتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے برائی سے منع کرتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیتے۔ کیوں اچھے نہیں ہیں بھائی بتا تو؟ اس لیے اس برکت والی جماعت کے ساتھ خوب خود بھی نکلا کرے۔ اگر آپ کے علاقوں میں جیسے ہمارے علم مسجد کے اندر اللہ کی رحمت اور ہے، اللہ میں تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ البدایہ والنہایہ کہ مجھے حوالہ یاد آ گیا کیوں اللہ کی رحمت ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر شام اور عراق کا واقعہ لکھا ہے کہ شام اور عراق کے اندر ایک زمانے میں بخار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، طاعون کی بیماری آ گئی تھی اور طرح طرح کی وبائیں ہو گئی تھی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے۔ تو علماء سے مشورہ کیا گیا، علماء نے مشورہ دیا کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے، تم نے دعوت و تبلیغ کی محنت چھوڑ دی۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، ابو القاسم عبداللہ القائم بامر اللہ اس کا لقب تھا، اس نے یہ سرکاری آرڈر جاری کر دیا کہ لوگوں ہر چھوٹا یا بڑا گناہ کے آلات توڑ دو اور ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، جہاں جائے نیکی کی دعوت دے، جہاں برائی دیکھے برائی سے روکے۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے وہ عذاب وہ بیماریاں اس علاقے سے ختم کر۔ تو آج جہاں کورونا نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، جہاں دیگر وبائیں پوری دنیا کے اندر، اگر یہ ہے تو جہاں دیگر اس ملک کے اندر بڑی برکتیں، مدارس بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہاں کے لوگ کی دینداری بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑی تباہی ہمارے ملک کے اندر نہیں آئی وہ یہی دعوت تبلیغ کی جو جماعتیں چل رہی ہے، اللہ نے انہی کی برکت سے ان عذابوں کو اور ان پریشانیوں کو ہم سے دور کیا ہوگا۔ ورنہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ زمین کے اندر زندہ دس جاتے۔ اس لیے بعض لوگ یہ اشکال کرتے کہ میرے بھائی یہ جو جس انداز سے دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے تو کوئی چلہ نہیں لگایا، 4 ماہ نہیں لگائے، سروزہ نہیں لگایا، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، تو یہ تو بدعت ہو گیا۔ تو ذرا سمجھو بات کو، سمجھو ذرا۔ ایک ہوتا ہے دین کا مسئلہ، دین کا عمل، دین کا حکم، ایک ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ذرائع کو استعمال کرنا، کسی طریقے کو استعمال کرنا۔ مثلا دین کا حکم ہے کہ میں نے آذان دینی ہے، اب اس آذان میں نہ میں کمی بیشی کر سکتا ہوں، نہ زیادتی نہ کمی، اس آذان میں اپنے سے کوئی طریقے نہیں نکال سکتا۔ اور ایک ہے اس آذان کو دینے کے لیے ذریعہ استعمال کرنا، جیسے سپیکر ہے۔ ایک ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنا اور ایک ہے اس کے لیے شاندار اور بہترین مسجد بنانا۔ ایک ہے حج کرنا، حج کرنا دین کا حکم ہے۔ اب اس حج کرنے کے لیے جہاز کو استعمال کرنا، جہاز کے ذریعے جانا، کشتی کے ذریعے جانا، بائی روڈ جانا، یہ ذریعہ ہے۔ تو دین وہ ہم نے اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اور ذرائع کے اندر دین نے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اگر دین کے کسی مسلمہ اصول سے وہ ذریعہ ٹکراتا نہیں ہے تو آپ جو ذریعہ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے، شریعت نے اس کو آپ کو منع نہیں کیا۔ ورنہ یہ سپیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ مائک نبی اکرم کے زمانے میں تھا، یہ سنگ مرمر نبی اکرم کے زمانے میں تھا۔ تو اصل تو دعوت و تبلیغ ہے، اس دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے علماء نے ایک ذریعہ، ایک طریقہ منظم کیا ہے، ایک طریقہ مرتب کیا ہے۔ جیسے اصل تو دین حاصل کرنا ہے، لیکن اس دین کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال کا ایک طریقہ، ایک نظام مرتب کیا ہے۔ اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی ہے، لیکن ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے امام بخاری نے بخاری مرتب کی ہے، امام مسلم نے مسلم مرتب کی ہے، دیگر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ تو اصل تو دین کی دعوت لے کر چلنی ہے، اس دین کی دعوت کو لے کر چلنے کے لیے ایک ذریعہ تبلیغ کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ اگر نبی کے زمانے میں موجود نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ، بشرطے کہ اسی طریقے کو ضرور نہ سمجھا جائے۔ اور تبلیغ والے کہتے ہیں میرے بھائی یہ ہمارے ساتھ چلو تبلیغ کرو، اور اگر اس طریقے پر نہیں کرتے تو جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس پر کرو۔ لہذا اگر یہ طریقہ، یہ جو مروجہ طریقے نبی کے زمانے میں نہ بھی ہو تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ اگر دن مقرر کریں، ہم لوگ اگر کوئی ٹائم مقرر کریں تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، اور خود تبلیغ والے چلہ کرتے ہیں 40 دن کا ہے نبی اکرم کی سنت میں تو 40 دن نہیں ہے، 6 روزہ کا ہے نبی اکرم
کی زندگی میں تو سے روزہ نہیں تھا، تو تم نے خود بھی تو دن مقرر کیے ہوئے ہیں، ابھی کراچی کا اجتماع آئے گا جنوری کے اندر، یہ بھی تو تم نے دن مقرر کیا ہوا ہے، تو اگر تم دن مقرر کرو کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم اگر دن مقرر کریں تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، تم ہم کہتے ہو نہیں جی تم نے دن مقرر کہ یہ درست نہیں، اس کو بھی ذرا سمجھے۔ دیکھو تعیین مقرر کرنا یہ دو طرح سے، ایک ہوتا ہے تعیین شرعی، ایک ہوتا ہے تعیین عرفی۔ سمجھاتا ہوں، ایک ہے کوئی وقت کوئی دن مقرر کیے شریعت نے، جیسے نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، حج کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، روزے کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ تعیین شرعی کہلاتا ہے، اس میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ اپنے کسی عمل کے لیے کوئی ایسا دن مقرر کریں کہ اسی دن میں آپ ثواب سمجھے کہ نہیں یہ جو دن میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے ثواب اسی کے اندر ہے، یہی نبی نے مقرر کیا ہے، اسی طرح کروں گا، یہ تعیین شرعی کہلاتی ہے، اس میں انسان اپنی طرف سے کوئی تعیین کوئی تخصیص نہیں کر سکتا۔ ایک تعیین عرفی ہوتا ہے، تعیین عرفی کیا ہے کہ شریعت نے ایک کام کرنے کا حکم آپ کو دیا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے اپنی سہولت کے لیے اس کا ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اس کے ایک دن مقرر کرتے ہیں، اس وقت اور دن کو آپ ضروری نہیں سمجھتے، محض سہولت کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے، اسے تعیین عرفی کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہے نا، نکاح آپ نے کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس نکاح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کہہ کہ نہیں دسمبر کی 31 تاریخ ہی کو میں نکاح کروں گا، اگر اس دن میں نکاح کروں گا تو 1 لاکھ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سارے وہابی ہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن آپ نے ایسے مقرر کر دیا کہ چونکہ نکاح تو میں نے کرنا ہے، ایک وقت اس کے لیے مقرر کرنا ہے، میں نے ایک تاریخ دینی ہے لا کے لوگ سہولت کے ساتھ اس تاریخ میں آ جائیں اور اس کام میں شریک ہو جائیں، اسے تعیین عرفی کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی سہولت پر جو طے کرنا چاہیں، جتنا طے کرنا چاہے، اس میں کوئی پابندی، جیسے ہمارے علماء کے لیے 8 سال کا نصاب ہے، 11 سال کا نصاب ہے، تو یہ جو چلہ ہے، یہ جو سیروزہ ہے، یا کبھی کبھی اجتماع آتا ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ چلہ لگاؤ گے تو آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، نہیں لگاؤ گے تو تم پکے دین کے دشمن ہو، پکے وہابی ہو، تم اگر کراچی اجتماع پہ فلاں تاریخ کو نہیں ہے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو، اگر آگے تو مسلمان نہیں۔ کوئی تبلیغ ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ عرف کے لیے، تنظیم کے لیے، آسانی کے لیے، جیسے ہم نے دین کے دیگر معاملات میں اس کے لیے آسانی کے لیے، انتظام کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اسی طرح علماء نے ایک وقت مقرر کر دیا، جیسے دوائی سے علاج کرنے کے لیے اس دوائی کو 3 دن استعمال کرو گے، اس دوائی کو 4 دن استعمال کرو گے، انشاءاللہ پھر آپ پر اثرات مقرر ہوں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بھی اس کام سے فائدہ اٹھانے کے لیے محض عرف کے طور پر، انتظام کے طور پر 3 دن مقرر کر دیے، 40 دن مقرر کر دیے، سال مقرر کر دیا۔ کوئی اس سے زیادہ لگانا چاہے، کوئی اس سے کم لگانا چاہے، کوئی مسئلہ آپ 3 کی جگہ 6 دن لگا لو، ہمیں کیا ہے، 40 کی جگہ 80 دن لگا لو، ہمیں کیا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ اس عظیم کام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ جی تبلیغ والے جہاد کی آیتیں اور جہاد کی حدیثیں خود پر فٹ کرتے، یہ ہمارے مولوی کرتے رہتے اعتراض ہے، اس لیے میں ذرا بول رہا ہوں۔ تو اگر بالفرض اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، جہاد کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن خود ہمارے علماء نے ان آیات اور احادیث کو جو خاص جہاد کے فضائل میں آئی ہیں دیگر کاموں پر بھی منطبق کیا۔ مثلا میں ایک حدیث دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اقبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فمستہ النار، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے قدموں پر غبار لگے، ان قدموں کو کبھی آگ چھوئے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ یہ حدیث خاص جہاد کے بارے میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ، تیری قبر پر کروڑوں سلام ہو، امام بخاری باب المشی الی صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے آنے پر باب قائم کیا کہ جمعے کی نماز کے لیے آنا کتنا بڑا ثواب کا درجہ ہے، ثواب کا مقام ہے، اس باب کے تحت اس حدیث کو فٹ کیا ہے۔ تو اگر جمعے کے لیے آپ اپنے گھر سے نہا دھو کر صاف ستھرا 5 منٹ کے سفر کے لیے یہاں آ سکتے ہیں اور جہاد کی حدیث اس پر فٹ ہو سکتی ہے، فی سبیل اللہ اس پر فٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ غریب غربا بیچارے کوئی سوات سے، کوئی کوہاٹ سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی کہاں سے آئے ہوئے اور کہاں جا رہے، ان بیچاروں پر فی سبیل اللہ فٹ نہیں ہو سکتا۔
قرآن میں جہاں بھی فی سبیل اللہ آیا ہے تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام رازی نے، امام آلوسی نے اس میں حج کو بھی شامل کیا۔ تو فی سبیل اللہ صرف جہاد پر فٹ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو دین کی دعوت کے لیے ہو، دین کی تبلیغ کے لیے ہو، وہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری مسجد کے اندر آئے ہیں، ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ مولوی کھڑا ہوتے نا، آپ ٹینشن میں آ جاتے کہ نام مراد چندہ مانگنے کے آئے ہوئے، پھر جیب خالی کرے گا، تو ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ آپ سے دعوت بھی، آپ سے کھانا بھی نہیں مانگیں گے، آپ سے چندہ بھی نہیں مانگیں گے، آپ سے روٹی کپڑا مکان بھی نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے صرف ایک بات کرنی ہے، ہم ابھی تعلیم کریں گے، ہماری مہمان نوازی ہے کہ ہماری تعلیم میں شریک ہو جاؤ، ہم بیان کریں گے، ہماری مہمان نوازی ہے کہ آپ کیا ہو جاؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن بھی میں نے حدیث سنائی، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے لوگو جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو اس میں خوب چرو، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ قیل وما ہی ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ مسجد کے اندر کہاں سے آ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حلق الذکر، ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 510، فرمایا ذکر کے حلقے۔ علماء نے فرمایا مساجد میں جو تعلیم کے حلقے ہیں ان پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بھی اللہ کا شکر ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں کوئی شیکسپیئر کے قصے نہیں پڑے ہوئے میرے بھائی، فضائل اعمال میں ہے احادیث ہیں، احادیث سے متعلق احکام ہیں، مستنبط ہیں، جن سے فضائل نماز ہے، فضائل درود ہے، فضائل صدقات ہیں، دیگر فضائل ہے۔ تو آپ حضرات کو جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ شرکت کریں کہ نہیں کریں گے؟ نہیں بولتے آپ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون انشاءاللہ تعلیم میں شرکت کرے گا؟ ابھی بھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، ڈر رہے ہیں۔ وہ ایک جو ہے نا، ایک تبلیغی بیچارہ کہیں سے بیان سن کے گیا، تبلیغ میں چلا گیا۔ تب پہلے بھی میں نے واقعہ سنا ہے، یہ شاید اس سے ڈر رہے ہیں بھائی، جو ہاتھ اٹھائے گا زبردستی کوئی نہیں بٹھائے گا، بات سمجھے، ارادے رکھو، اس پر بھی ثواب ہے۔ ابھی اس پر میں بات نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے۔ تو ایک بیچارہ تبلیغ سے آیا، کوئی ہمارا بیچارہ خان صاحب کا، اب آتی گھر میں شور شروع ہو گیا، بیوی چیخ رہی ہے، او بچاؤ بچاؤ بچاؤ، محلے والے جمع ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، خان صاحب خونہ دڑنگا سے کیا کر رہا ہے؟ اندر عورت ذات کو مارتے، بیچاری کمزور عورت ہے، اس کو پیٹے، وہ رو رہی ہے۔ کہا یار تم کو پتہ نہیں ہے میں اس کو کیوں مار رہا ہوں؟ کوئی کیوں مار رہا ہے؟ کہا میں تبلیغ سے آیا، اس بیگم صاحبہ کو میں نے کہا کہ داڑھی رکھ۔ کیا رکھ؟ داڑھی رکھ۔ یہ داڑھی نہیں رکھتی کم بخت کی بچی۔ اس نے کہا تیرا کھانا خراب ہونا مرادہ، یہ داڑھی کہاں سے رکھے گی؟ یہ تو عورت ہے۔ کہا وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ داڑھی نہیں رکھے گی، لیکن ارادہ تو کرے، کم بخت ارادہ بھی نہیں کرتی۔ تو آپ لوگ کم سے کم ارادہ تو کریں۔ ہاتھ اٹھے کون کون بھائی کہے گا انشاءاللہ ہم تعلیم میں شریک ہوں گے، کوئی نہیں زبردستی لے کر جائے گا، ڈرو نہیں انشاءاللہ۔ تعلیم میں ان کی تعلیم ہوگی ابھی زور کے بعد، یا عشاء مغرب جب بھی، اور ابھی تو جماعت آئی ہوئی، جماعت نہ بھی آئی ہو، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بدھ کو گشت ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے، اس میں کیا کیا کریں؟ شرکت کیا کریں، فائدہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ احادیث کی مجلس میں بیٹھے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ عامی لوگ ہیں، ایک حدیث کی مجلس میرے مدرسے میں، وہاں آپ کو 8 سال لگانے پڑیں گے، اور ایک حدیث کی مجلس فضائل اعمال کی، اس میں اللہ نے آپ کو مسجد کے اندر دے دیے۔ تو اس کے اندر بیٹھنا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، اس لیے کہ وہاں پر بھی یہی باتیں ہوتی تھی۔ تو ایک بات تو ہے۔ دوسری بات، مختصر وقت پورا ہو گئے، مختصر ایک بات کرنی ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ہمارے طائق روڈ کے اندر ایک مدینہ مسجد ہے، اس کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ نے جو ہے کوئی آرڈر وغیرہ جاری کیے ہیں۔ یہ مسئلہ سن لے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جج صاحبان اور وہ عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ مسجد 30 سال پرانی مسجد ہے، اور اللہ کا گھر ایک دفعہ بن جائے تو تر قیامت وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں کچھ اور نہیں بن سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان تھے، پاکستان بنانے میں ان کا خون شامل تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے خاص آدمی تھے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن خان ٹونکی صاحب رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں ڈاکخانے کی زمین پر کسی نے مسجد بنائی۔ بعد میں حکومت نے اعتراض کیا کہ یہ جو زمین تھی ڈاکخانے کی
تھی، لہذا یہ قبضے کی زمین پر بنی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے افسران سے اجازت لی تھی، اب کیا حکم ہے؟ ان تمام مفتیان کرام نے اس زمانے میں متفقون علیہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسجد جب ایک دفعہ آپ کو حکومت نے اجازت دے دی تو وہ اب اتفاقی طور پر مسجد ہے، اب اسے گرایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص واحد کی قبضے کی جگہ ہو، ایک آدمی سے اپنے جگہ قبضہ کر لی اور وہاں مسجد بنا لی، اس کو بھی نہیں گرایا جا سکتا بلکہ اس آدمی کو تاوان ادا کیا جائے گا۔ چاہے کہ حکومت کی زمین جو ملک بنائے دین کے نام پر، جو ملک بنائے دین کے لیے، یہاں بنی گالا جیسا زمین ریگولرائز ہو سکتا ہے، وہ بھی غیر قانونی بنا تھا۔ تو اگر بالفرض کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، ہم سیاسی باتیں یا نہیں کرنا چاہتے، عجیب بات یہ شارع فیصل پر آپ ہمارے آئیں ڈگ روڈ کی طرف جاتے ہوئے، یہ بائیں ہاتھ پر وہاں ایک بہت بڑا سرکاری زمین پر شاپنگ سینٹر بن رہا ہے، اور اتنا بڑا شاپنگ سینٹر ہے کہ باقاعدہ ہیلی پیڈ بھی اس پر بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی سرکاری زمین پر تھا، عدلیہ نے اس کو بھی گرانا تھا۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے وہاں ایک کالج کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور کالج بھی گھوسٹ کالج ہے، یعنی کوئی حقیقی کالج نہیں ہے۔ تو اگر ایک قبضے کی عمارت پر کالج کا بینر لگا کر، وہ بھی گھوسٹ کالج کا بینر لگا کر اسے لیگل کیا جا سکتا ہے، تو اس پر تو 30 سال سے اللہ کے گھر کا لیبل لگا ہوا ہے، اور لیبل بھی گھوس نہیں ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پارک ہے، محلے والوں کو پارک نہیں چاہیے، محلے والوں کو مسجد چاہیے، پارک آگے بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام سے مساجد کو روکے اور مساجد کی تباہی اور بربادی میں اپنا حصہ ڈالے۔ آپ ابرہہ نہ بنے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جہاں جہاں آپ کی طاقت جاتی ہے، جہاں جہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، وہاں اس مجلس کا مقدمہ اٹھائے، اور اگر سرکاری حضرات سے آپ کے رابطے انہیں سمجھائیں کہ میرے بھائی اگر مسجد بن بھی گئی ہے، اب یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی کرپشن ہوئی ہے، وہاں آپ نے پینلٹی دے دی، وہاں جرمانہ ادا کر دیا، اس کو لیگل کر دیا گیا، تو اللہ کا گھر لیگل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے جہاں جہاں تک آپ کی بات جاتی ہے، جہاں جہاں تک آپ کی سنی جاتی ہے، اور اس مسجد کا دفاع آپ کریں، اس مسجد کی بات کریں، تاکہ حکومت اپنے فیصلے پر اور یہ جج ہمارے جو قابل احترام ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اور اگر اس کے علاوہ اس کے لیے قانون کے دائرے میں، شرط ہے قانون اور آئین کے دائرے میں کوئی پرامن احتجاج ہو تو اس احتجاج میں بھی آپ ضرور شرکت کریں۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اگر میرے گھر کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا میں بچانے کے لیے نکلوں گا، یہ تو پھر بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ زور سے کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں۔ اللہ آپ کو رضائے خیر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔